دین ملنے کا جو ذریعہ ہے، جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں، پہلا ذریعہ ہے وحی، کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر نازل ہوئے، یہ وحی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ امین ہے، جبریل امین کہتے ہیں، گڑبڑ نہیں کی، کہیں نہیں بھولے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کسی اور کے پاس تھا، وہ غلطی سے حضور کے پاس آ گئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو کچھ دیا اس کو ویسے ہی انہوں نے محفوظ کیا، اور جن کے پاس بھیجا انہی کے پاس لے کر آئے، کہیں اور نہیں جانا تھا انہوں نے، تو وہ امین ہے جبریل امین۔ جن کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم خاتم النبیین، وہ بھی امین ہیں، ان کو کافر بھی امین مانتے تھے، مشرک بھی امین مانتے تھے۔ تو جس طرح وصول کیا ویسے ہی امت کے سامنے پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس دین میں بھی اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کی، کوئی چیز شامل نہیں کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کیا کہ اگر میں اس کے اندر کوئی چیز شامل کر دوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے، میں اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا۔ آگے جن کو منتقل کیا حضور علیہ السلام نے، جن کو قرآن سنایا، جن کو قرآن سمجھایا، جن کو اپنی موجودگی میں قرآن پر عمل کرا کے امت کے سامنے نمونہ بنا کے پیش کیا، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو یہ ذرائع ہیں ہم تک دین پہنچنے کے۔ اور صحابہ کے متعلق اللہ پاک نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان تم بھی لے آؤ، تم بھی ہدایت پر آ جاؤ۔ تو ایمان کا معیار صحابہ ہے، حق کا معیار صحابہ ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کا معیار صحابہ ہے۔ تو صحابہ نے بھی حضور سے جیسے وصول کیا ویسے ہی امت کے سامنے پیش کر دیا، گڑبڑ کوئی نہیں کی، وہ بھی امین ہے۔ صحابہ کی پوری جماعت امین ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایک ادا ہے جو صحابی نے جمع کی ہے، ایک ایک ادا، حکم بھی جمع کیے، حضور کے اعمال بھی محفوظ کیے، کمال ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں موقع پہ یہ فرماتے سنا تھا، مضمون ایک ہے، اس میں الفاظ کچھ زیادہ ہیں، اس میں الفاظ کچھ کم ہیں، دونوں نے جیسے سنا ویسے ہی امت کے سامنے پیش کر دیا، الفاظ میں بھی گڑبڑ نہیں کی، بھی میں نے ایسے سنا تھا۔ ایک صحابی ہیں، ساری زندگی انہوں نے اپنا یہ قمیض کا گریبان بند نہیں کیا، کھلا رکھا ہوا تھا، اور اس طرح کا گریبان ہوتا بھی نہیں تھا، اس کو تکمہ کہتے، یہاں تھا، اور لکڑی کے ٹکڑے تھے جو اس میں اڑس لیتے تھے، وہ کھلا رکھتے تھے۔ وہ بھائی کیوں کھلا رکھتے ہو؟ کہتے میں نے حضور کو ایسے ہی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب دیکھا تھا حضور ایسے ہی تھے، بس میں ایسے ہی رہوں گا، یعنی ادا بھی محفوظ کر لی۔ ایک صحابی گزر رہے تھے، بیٹھ گئے ایک جگہ، ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئے، تو بظاہر ایسے ہی جیسے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، پیشاب نہیں آیا، اٹھ گئے تھوڑی دیر بعد، پوچھا آپ کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا حضور یہاں سے گزرتے ہوئے ایک دفعہ بیٹھے تھے، آپ تشریف فرما ہوئے تھے، پیشاب کیا تھا آپ نے، تمہیں تو نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا آیا یا نہیں آیا؟ حضور بیٹھے تھے میں بیٹھ گیا ہوں، ختم بات۔ یوں انہوں نے دین کی ایک ایک بات کو، حضور کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کیا۔ اختلاف اور چیز ہے، لڑائی اور نزاع اور چیز ہے۔ ہمارے جو فقہ کے امام ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، تو ان سب کے پاس حجتیں ہیں، کوئی بھی حدیث اور سنت کے بغیر نہیں چل رہا۔ تو ان کا جو اختلاف ہے وہ رائے کا اور مسئلے کا اختلاف ہے، لڑائی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، لڑائی نہیں ہے، کسی امام نے دوسرے کو کافر نہیں کہا، دونوں چاروں کے پاس حجتیں موجود ہیں۔ تو امت کے لیے آسانی پیدا ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور نے ایسے فرمایا تھا اور ایسے کیا تھا، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، تو امت کے لیے آسانی ہے اس میں۔ اب حج کے کئی مسائل ہیں ایسے، آج اس میں اجتہاد کی ضرورت پیش آ گئی، تو اجتہاد بھی تو قرآن حدیث اور سنت کی اور اجماع امت کی روشنی میں کیا جائے گا نا۔ اجتہاد کو میری خواہش کے مطابق تو نہیں کیا جائے گا کہ بٹ آئی تھنک، جو میں سوچ رہا ہوں اسی پر اجتہاد کر لے، اور جو چغت اور جاہل ہے
اجہل الناس ہے وہ کھڑا ہو کر مجتہد بن جائے اور دین کے معاملات میں اجتہاد کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اجتہاد وہی کرے گا جو اجتہاد کے مقام پر بیٹھنے کے لائق ہے، جو قرآن کو جانتا ہے، اس کے علوم کو جانتا ہے، جو حدیث کو جانتا ہے، حلال و حرام کے مسائل پر جس کو عبور ہے، جس کی اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہے، وہ اجتہاد کرے گا۔ جاہل آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، معاملات اس کے سارے گڑبڑ ہیں، اس میں خیانت کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے، وہ اجتہاد کرے گا کھڑا ہو کے؟ تو صحابہ نے اجتہاد کیا، صحابہ کے اجتہاد سے ہمارے فقہ کے اماموں نے وہاں سے استنباط کیا، وہاں سے مسائل لیے، امت کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ آج بات ہمارے مطلب وہاں شیطان کو کنکریاں مارنے کا مسئلہ ہے، تو اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو بہت سخت ہے، کیونکہ انہوں نے جو رائے قائم کی وہ بھی حدیث اور سنت کی روشنی میں ہے، لیکن جناب انہوں نے امام مالک کی رائے کو لے لیا، کسی نے امام احمد بن حنبل کی رائے کو لے لیا کہ اس میں وقت جو ہے اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں، واقعہ لیا، اس معاملے کو پوری سند کے ساتھ اس پر اجتہاد کر کے اس رائے کو قائم کر لیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کسی بات کو چھوڑ کر دوسرے امام کی بات کو قبول کر لینا یہ گمراہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی سنت لے کر کھڑا ہوا ہے، حجت لے کر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے امام ایک تھے، آج ضرورت ہے کہ ہم ساری امت ایک ہو جائے، جیسے اللہ پاک نے ہمیں حکم فرمایا کہ ساری امت جو ہے یہ امت واحدہ ہے، امت واحدہ ہے، تو ایک ہو جائیں، بھائی بھائی کی طرح رہیں، ان فتنوں سے باخبر رہیں، اپنے ایمانوں کو بچائیں، اپنی اولادوں کے ایمانوں کو بچائیں، اپنے خاندانی نظام کو بچائیں، جو اخلاقی قدریں، جو ہمارے رویے جو ہماری تہذیب ہمیں ہمارے خاندانی نظام کی وجہ سے ہمیں ملی ہے اس کی حفاظت کریں، اسی کو لے کے آگے چلیں۔ آج عالم کفر کوشش یہی کر رہا ہے کہ ہمارا خاندانی نظام توڑ دیا جائے، ایسا باپ ہی نہ رہے جو بیٹے کو کہے یا بیٹی کو کہے کہ چلو بھائی نماز پڑھے، ایسی ماں ہی نہ رہے جو نماز پڑھنے والی ہو گھر میں، جو اولاد کو روز صبح اٹھا دے، شام کو اسے کہے چلو بھائی نماز پڑھو۔ یہ ہے ساری سازش۔ تو وہ لگے رہے اپنے کام میں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنے کام میں لگنا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اس ڈیوٹی کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پورا کرتے رہیں گے، ان مساجد کو آباد کریں گے، مدارس کو آباد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اسی میں اپنی زندگی کو تمام کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت